تو یہ جو کوپریشن اب سسپینڈ کی جائے گی، ایک تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ تو پھر معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خراب کرنے کی جانب ہے. سیز فائر تو ہو گئی ہے، لیکن جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے یہ، اس پر تو ایران پہلے بھی گیو اپ نہیں کر رہا تھا اور تبھی یہ سچویشن جا کر بنی تھی. دیکھیں ہم نا IAEA کے حوالے سے تو ایک بات بڑی واضح طور پہ اس کانفلکٹ کے بعد جو سامنے آئی ہے، اس میں پاکستان، انڈیا، اسرائیل، کوریا، یہ تو دیکھیں یہ سگنیٹری ہے ہی نہیں کسی پروفیلیشن کے، لہٰذا ان پہ تو کوئی قدر نہیں لگتی، کوئی لا اس میں ان پہ نہیں لگتا. یہ لا صرف لگا ہے بیچارے ایران کے اوپر جس نے NPT سائن کیا ہوا تھا. سب کچھ کرنے کے باوجود آپ نے دیکھا مستقل بنیادوں پہ ان کے انسپیکٹرز جو ہے نا آپ نے دیکھا تہران میں رہتے تھے، ہر سال ان کا معائنہ کیا جاتا تھا ان کی ساری کی ساری انسٹالیشنز کا، نیوکلیئر سائٹس کا، کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اور اب تک تو یہی رپورٹس آتی رہیں ان کی طرف سے بھی اور باقی تمام دنیا کی بڑی بڑی جو ہم دیکھ رہے ہیں جوہری توانائی کے معاملے میں بڑے بڑے تھنک ٹینک ہے کہ وہ رولز ریگولیشن کو باقاعدہ طور پہ ایڈہیئر کر رہا تھا ایران. بہرحال اچھی بات دو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو آمنا جنگ بند جو ہو گئی ہے، میرا خیال ہے یہ سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. ابھی آپ دیکھ لیں ہماری کل سٹاک مارکیٹ 6000 جو ہے نا وہ بلند گئی ہے، اس طرف ساری دنیا کی مارکیٹ اوپر چلی گئی ہیں. $85 بیرل سے نیچے $62-65 پہ تیل آ گیا، جو بڑھنے کا خطرہ لگ رہا تھا. جہاں اکنامک کنڈیشن خراب ہونی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اگلی تیسری جنگ کی بھی بات ہو رہی تھی، عالمی جنگ کی، اس برنک سے تو واپس آ گئے ہیں. اب دونوں ملکوں کو بھی، ایران اور اسرائیل کو اندازہ ہو گیا اپنی اپنی طاقت کا کہ وہاں کہاں کھڑے ہیں، اور خصوصی طور پہ اسرائیل کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کتنا لیتھل پروگرام ایران کا ہے. ان کے کہا جاتا ہے ان کے منصوبہ ساز جو ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا ایران نے، اسرائیل کے منصوبہ سازوں کو، کہ ان کا میزائل شکن پروگرام کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا طاقتور ہے. اب اگلا سوال یہ کہ ایک طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو آپ نے دیکھا سہولت کاری کی بڑے زبردست طریقے سے اسرائیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ ثالثی بھی کرنے کے لیے ثالث بھی کا کردار بھی انہوں نے بڑا بھرپور طریقے سے ادا کیا. اب جو فیوچر کا آمنا سینیریو بن رہا ہے اس میں تو یہ ہے کہ آج آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ایک تو وہ جس طرح CNN اور آپ نے دیکھا نیو یارک ٹائم کو لتاڑ رہے ہیں، بلکہ لفظ سکم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے گندگی کا ڈھیر. اور وہ بار بار وہی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں پیٹس جو ان کے ہیں ڈیفنس سیکرٹری آف ڈیفنس اور مارکو روبیو، وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہم نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ایران کی ساری جوہری توانائی کو. لیکن ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں نہ صرف مغربی میڈیا سے باقی اور وہ بھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 400 kg کے قریب جو ہے نا کلو کے قریب وہ یورینیم مواد وہاں سے لے کے چلے گئے. تو دیکھیں یہ اب تو آگے چل کے ہمیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل صورتحال کیا ہے. دیکھیں مڈل ایسٹ میں جو نقشہ بن رہا تھا، ابھی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایران کا اتحادیہ قطر اور بحرین، قطر پہ حملہ کیا لیکن کہا جا رہا ہے وہ بھی خاموش ہو گئے. یہ سارے سے پری پلان تھا تاکہ کسی طرح سے غصہ ٹھنڈا کر دیا جائے. آج آپ نے دیکھا باتیں ہنستے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ناؤ ایران از سیٹسفائیڈ، کہ ہم بھی خاموش رہے. انہوں نے بھی ایک قسم کا بدلہ لے کے کہہ دیا کہ جی ہم جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو دونوں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے. ایک اہم ایشو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم کہ اسرائیل کا انفنشڈ ایجنڈا، وہ تھا رجیم چینج. دیکھیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اور لاسٹ منٹ میں بھی سب جگہوں پہ بات ہوئی تھی کہ اس سے جتنی افراتفری پھیلے گی نہ صرف ایران بلکہ پورا ریجن عدم استحکام کا شکار ہوگا. پھر مثال دی جا رہی ہے کہ جو لیبیا میں ہوا، عراق میں ہوا، شام میں ہوا، یہ کرنے سے مڈل ایسٹ کا نقشہ نہ صرف خراب ہوگا، امریکن کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. چائنا رشیا نے لاسٹ منٹ پہ تھوڑا سا تڑی دکھانے کی کوشش کیا لیکن وہ بات اتنی بنی نہیں جتنی بننی چاہیے. اب آگے چل کے اب دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوگا، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے نا تقویت لے گی، پکڑے گی، اور دونوں طرف سے میرا خیال ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایڈہیئر کریں گے. اور آخری بات آمنا یہ ہے کہ یہ بات اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بڑی حد تک انٹیکٹ ہے. بھلے وہ کہتے رہے جی 30 سٹوری بلڈنگ کی طرح ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایرانیوں کو پتہ چل گیا تھا حملہ ہونے والا ہے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے لیے کوئی میئر لیے ہوں گے، یورینیم رائٹ لیفٹ کیا ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کی اور سیفر سائڈ ہے وہاں پہ لے کے چلے گئے ہوں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمارے جیسے ملک کے لیے ہم نے ایک جس کو کہتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جنگ کا نقشہ اگر بدلتا ہے پھیلتا ہے تو ہم دیکھیں نیکسٹ ڈور نیبر ہیں، ہمارے لیے جو مشکلات ہونی تھی ہم اس سے بچ گئے ہیں، اللہ کرے یہ ہو. دوسری آخری بات غزہ کے بارے میں آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے اس کے لیے ہمارا سیپریٹ پلان ہے. اس جنگ بندی کے بعد ہم اس طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے غزہ میں بھی معاملہ رک جائے اور میرا خیال ہے پھر اس کے بعد ہم امن کی بات سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ہو رہی. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.